السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر، اور آج الحمدللہ سورہ مقدسہ کی آخری آیات کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 27 تا 31 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے سچی رہنمائی کلام مقدس قرآن پاک جو نازل فرمایا ہے، اللہ نے اس کے نزول کا بھی ایک تسلسل ترتیب ارشاد فرمائی کہ یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تدریجاً، تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اچانک یکدم کوئی چیز آ جائے اس پہ تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ پورا علم الاحکام ہے، اللہ کا پورا سسٹم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس پر باقاعدہ عملی نظام تشکیل دے دیا، ایک سیاسی نظام تشکیل دیا، معاشی نظام تشکیل دیا، ریاست مدینہ تشکیل دی، اور پھر ریاست مدینہ کی بنیاد پر ریاست مکہ تشکیل دی، اور پھر ان دونوں کی بنیاد پر جو قومی انقلاب آ گیا، قومی سطح پر اللہ کے عدل کے نظام کی بالادستی ہو گئی، تو بین الاقوامی نظام قائم کر دیے، اس طرف رخ کر لیا۔ میرے عزیزو، اصل چیز اللہ کے نظام کی بالادستی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سچی جماعت جو یہ کام کرے گی اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اس کو صبح شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ 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 کو یاد کرنا ہے، دل میں اللہ کی پہچان پیدا کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نظام کی بالادستی کرنی ہے، اس کے لیے شب و روز محنت کرنی ہے، اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہونا ہے، اپنی معذرت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، انسانی حقوق بھی قائم کرنے ہیں، انسانیت کے لیے عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہی تو سچی جماعت ہے جن کے انعامات پیچھے آپ سن چکے ہیں۔ اللہ آج کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمیں اسی سچی رہنمائی کے حوالے سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اس سچی رہنمائی پر چلتے رہیے۔ ان ہذہ تذکرہ، آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان ہؤلاء، اور یہاں بھی ان سے اللہ نے بات شروع فرمائی، ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ، یحبون العاجلہ جلدی جلدی چاہتے ہیں۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی فائدہ ہو جائے، وقتی فائدہ ہو جائے، اور فوراً وہ آگے نکلنا چاہتا ہے۔ حالانکہ کبھی بھی ترقی فوراً نہیں ہوتی،
بلکہ ارتقاء کے مراحل ہوتے ہیں۔ ہر ترقی کے لیے ان کے مراحل جو ہیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب سچی جماعت کی تیاری ہے، اس نے غالب ہونا ہے، ایک وقت لگے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات سمجھا دی کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، دنیا دار، سرمایہ پرست، یہ فوراً چاہتے ہیں کہ ہم سرمایہ حاصل کر لیں، ہمیں نتائج مل جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک مراحل جو ہیں ان مراحل پر غور و فکر ہونا چاہیے، پھر جو آنے والی ترقی ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، یحبون العاجلہ، جلدی جلدی کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم جلد جلد آگے بڑھ جائیں۔ وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ رکھا ہے انہوں نے، وراءہم، اپنے پیچھے، یوماً ثقیلا، ایک بڑا دن۔ آپ نے جب آگے بڑھنا ہے تو محنت و مشقت کرنی پڑے گی، اس محنت و مشقت کو بھی پیش نظر رکھو، پھر انتظار کرو، اور پھر یاد رکھو ایک بڑا دن آنے والا ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ یعنی احتساب، جواب دہی کا عمل۔ دنیا میں اپنے آپ کو تیار رکھو۔ انسان اس کے لیے تیار نہیں کرتا اپنے آپ کو کہ مجھ سے پوچھا جائے، تو کیوں پوچھا جائے؟ پوچھا جائے گا۔ یوم الدین دنیا میں بھی ہوتا ہے، عوام احتساب کرتی ہے، انسانیت احتساب کرتی ہے، اور پھر اللہ احتساب کریں گے، اور وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور مضبوط کیا ان کے جوڑوں کو، ان کے اعضاء کو۔ دیکھو اپنا غور تو کرو جسم پر، اللہ نے پیدا کیا اور ہمارے جسم کے تمام اعضاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ غور کر لو، پوروں پہ غور کر لو، سر کے بالوں پہ غور کر لو، ایک ایک چیز کو اللہ نے جوڑ دیا۔ یہ اللہ نے کیا ہے سب کچھ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، تاکہ توجہ کرو اور یہ سمجھو کہ جیسے انسان کی باڈی آپس میں جڑی ہوئی ہے، اللہ کی کائنات کا نظام بھی آپس میں جڑا ہوا ہے، لیکن یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نحن خلقناہم، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم چاہیں بدل لائیں، امثالہم، ان جیسے لوگ، تبدیلا، اور بدل دیں۔ اگر ایک قوم میری بات نہیں مانے گی، ایک انسانیت کا گروہ میرا انکار کر دے گا، کفورا نہ شکرہ بن جائے گا، تو اللہ تبدیل کر دیتے ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو دنیا کے اندر آج ظلم کے نظام قائم ہیں۔ ان ظالمانہ نظاموں کو اگر ہم نے ختم نہ کیا، ہم نے ان ظالمانہ نظاموں سے نجات حاصل نہ کی، تو اللہ رب العزت اور قوموں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ اللہ نے پھر ارشاد فرما دیا کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یعنی سچی رہنمائی ہے، یہ ترقی کا وہ بنیادی پروگرام ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی کا، جس پر چل کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سنیے، بس جس شخص نے اس پروگرام کو اختیار کر لیا، وہ اپنے رب کی طرف بڑھے گا۔ یہ ہے سچا راستہ۔ سچے راستے پہ چلنے سے ترقیاں ہی ترقیاں ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور یاد رکھو تم جو بھی چاہتے ہو وہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ عام طور پہ یہ کفار مشرکین یہ چاہ رہے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ کریں، مقابلہ تو ہوگا، لیکن ہوگا آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اللہ چاہیں گے۔ تمہاری تمام تر کارستانیاں، تمہاری تمام تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، مصائب و آلام سے گزارنا، یہ وقتی مشقت تو ہے، اور تم بڑے خوش ہوتے ہو کہ ہم نے وقتی طور پر کامیابی حاصل کر لی۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت علیم بھی ہے،
حکیم بھی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ وہ صیغے ہیں جو پہلے بھی گزر چکے۔ علیم یعنی ایک ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ علیم بذات الصدور ہیں، اور پھر حکیم ہے، ہر چیز کی مینجمنٹ اس کے پاس ہے۔ اللہ انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانیت کے علاوہ تمام مخلوقات کے فائدے کے لیے، پھر پوری کائنات اللہ نے تشکیل دی ہے۔ اس کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ وہ اللہ رب العزت انسانیت کے علاوہ بھی دیگر تمام مخلوقات کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اور انسان تو اشرف المخلوق ہے۔ انسان تو اللہ کا نمائندہ دنیا کے اندر، اللہ رب العزت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس نے دنیا کے وسائل حاصل کرنے ہیں، وسائل دریافت کرنے ہیں، جس کو سائنس کہتے ہیں۔ یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ عقل، عقل ایک نور ہے، اعلیٰ صلاحیت ہے، جس کے ذریعے سے زمینی وسائل کو حاصل کر کے سارے انسانوں کو برابر تقسیم کرنا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے سسٹم کو غالب کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ رب العزت جس کے ساتھ اپنی رحمت چاہتے ہیں، رحمت سے نوازتے ہیں، وہ اللہ کی سچی جماعتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جماعت صحابہ ہے، اور پھر اولیاء کرام ہے، علماء کرام، سچے علماء ربانی ہیں، مجددین اعظام ہیں، اور آج کے دور میں، دور حاضر میں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی سچی جماعتیں ہیں، سچے علماء ہیں۔ آج کا دور حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ اس خطے کے وہ ہمارے امام اور لیڈر اور قائد ہیں، لہذا انہوں نے اللہ رب العزت کے اس دین کی سچی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق پورے خطے میں عطا فرمائی ہے۔ تو جس پر اللہ رحمت چاہتے ہیں اس کو رحمت میں داخل کر لیتے ہیں، سچی جماعت میں داخل کر لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف والظالمین، اور یہ ظالم مافیا، ظالمین جتنے بھی ظالم ہیں، قومی سطح پہ ہوں، یہ جو ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ ہوں جو پوری دنیا کو لوٹ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اعد لہم، ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے عذابا علیما، دردناک عذاب۔ میرے عزیزو، جب اللہ اتنی وضاحت سے ارشاد فرما رہے ہیں، ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں ظالموں سے؟ ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب دنیا میں بھی رکھا ہے، آخرت میں بھی رکھا ہے۔ اور دنیا میں یہ بچ گئے، اگر جیسے آج بچ کے دنیا سے یہ چلے جاتے ہیں، تو میرے عزیزو اللہ رب العزت وہاں اس کی گرپ ہوگی۔ یہی تو قیامت ہے، یہی تو عقیدہ آخرت ہے۔ ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں، اعلیٰ شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔